دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آپ لوگ آگاہ ہیں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، انہوں نے پی ایم سی کو یہ ریکمینڈ کیا ہے اور ڈائریکشن دی ہے کہ آپ جو ایم ڈی کیٹ ہے اس کو ریکنڈکٹ کریں، اور ٹیپس کمپنی اس کا کوئی اس سے پہلے ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے اس لیول کا بڑا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا ہو، تو اس کو انہوں نے بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک پروسیجر پھر چلتا رہے گا، اور یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، اسی کی باز گشت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سنائی دی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ان کی طرف سے اس طرح کی بات سامنے آئی ہے۔ بہرحال آج اس سے پہلے تک جو ہیئرنگ تھیں وہ جو حسن رضا پاشا ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے تھے۔ پچھلی ہیئرنگ پہ انہوں نے اپنے دلائل مکمل کر دیے۔ تو ہائی کورٹ میں یہ ہوتا ہے، جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے سینئر وکلا ہیں وہ اپنے دلائل دے دیں۔ تو آج پھر جو ایڈوکیٹ جی ایم چودھری صاحب، یہ بھی سپریم کورٹ کے لائر ہیں، انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور انہوں نے جو اپنے دلائل کا آغاز کیا وہ یہاں سے کیا کہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے، تو انہوں نے مختلف یعنی ججمنٹس جو ہیں وہ پیش کی کہ ایک ہی ایشو پر اگر کسی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے تو دوسری ہائی کورٹ اسی ایشو پر ایک اور بھی فیصلہ انہوں نے جاری کیا ہوا، یعنی اس ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہیں اپنی ججمنٹس مختلف عدالتوں کی، ہائی کورٹس کی، وہ پیش کی۔ اس کے اوپر ویسے تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ آ بھی گیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنا فیصلہ اپنی سمجھ کے مطابق اور قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی دیں گے۔ تو اب یہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی ججمنٹس پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ایکٹ کا 18 سیکشن ہے جو ایم ڈی کے ٹیسٹ کے ایک ہی دن ہونے پر بات کرتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے اس کے اوپر بھی ججمنٹس جو ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو پیش کی، اور یہ کہا کہ لاء کی لینگویج کے اندر اس پورے ایکٹ کی اس جو ہے پوائنٹ کے اندر، اس کلوز کے اندر کسی جگہ پہ بھی پلورل کا ذکر نہیں ہے، یعنی ایک سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، اور سنگل اس کی پوری لینگویج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سنگل جو ہے ٹیسٹ کی بات کی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی انہوں نے ہائی کورٹ کی ہی مختلف ججمنٹس جو تھیں سنگولر اور پلورل کے اوپر جو آ کے فیصلے بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ ججمنٹس ہائی کورٹس کی انہوں نے جج صاحب کو پیش کی۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ جی ایم چودھری صاحب نے مختلف ریگولیشنز جن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اپنی پیٹیشن کے اندر، ان ریگولیشنز کو انہوں نے پڑھا، اور پھر وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ انٹری ٹیسٹ ہے، اور جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ ہمیشہ سلیبس کے اندر سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دنیا کی مختلف ملکوں کی بھی ایگزامپلز دیں، چونکہ ایڈوکیٹ جی ایم چودھری صاحب ان کی یہ پی ایچ ڈی بھی ہے، اور یہ ایجوکیشن سے بھی، پڑھنے سے بھی اور پڑھانے سے بھی یہ وابستہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مختلف جو ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو ٹیسٹ ہیں ان کی ایگزامپلز دیں کہ جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ ہمیشہ سلیبس کے اندر سے ہوتا ہے، اور جو آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ جنرل اسیسمنٹ کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوزیشن کے لیے کیا اس کی جو آئی کیو لیول ہے وہ اس طرح کا ہے، وہ اس کی اسیسمنٹ کے لیے ہوتا ہے، ان کے مارکس انکلیوڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو انہوں نے لاجیکل ریزننگ کے کویسچنز ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اندر اس سال داخل کیے تھے، یہ دراصل اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ اس طرح کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ صرف اسیسمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کی بیس پر مارکس نہیں دیے جاتے، وہ صرف اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس بچے کی کہ کیا اس کا آئی کیو لیول اتنا ہے کہ یہ اس پروفیشن کے اندر آ سکے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ انٹری ٹیسٹ ایم ڈی کیٹ ایک انٹری ٹیسٹ ہے، اور انٹری ٹیسٹ ہمیشہ جو ہے وہ سلیبس میں سے ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد ساتھ ہی ایک بات اور بھی شروع ہو گئی، اور وہ بات تھی جو کیش پرائزز پی ایم سی والے کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کی شاید ایگزامپل نہیں ہے کہ یہ اتنے یعنی گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو ٹاپرز تھے ایم ڈی کیٹ
سو کالڈ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے جو فالٹس اور غلطیوں سے بھرا ہوا تھا، ان میں جو ہمارے بھائی اور بہنیں جنہوں نے ٹاپ کیا ان کو کیش پرائزز دیے. تو اس کے اوپر بھی عدالت نے بڑے حیرانی کا اظہار کیا کہ وہ پیسے کہاں سے دیے گئے ہیں، وہ لاکھوں روپے. انہوں نے بتایا جی فرسٹ جو ٹاپر ہے اس کو اتنے کیش پرائز ملا ہے، سیکنڈ ٹاپر کو اتنا، تھرڈ ٹاپر کو اتنا، پھر صوبائی ٹاپر کو اتنا ملا. تو انہوں نے کہا یہ پیسے کہاں سے دیے گئے ہیں، کیونکہ جو بچوں کی فی ہے اور وہ جو پی ایم سی کو پیپرا نے یہ کر دیا کہ وہ جناب وہ تو پبلک منی، اور پبلک منی کو یہ اپنے اختیار کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، وہ قانون کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پھر انہوں نے بات کی. اس کے ساتھ ہی جج صاحب نے کوڈ اہم پی ایم سی کے وکیل کو کہا کہ یہ جو رزلٹس کے اندر اتنی irregularities ہوئی ہیں کہ ایک بچے کے 4 رزلٹ کیسے آ سکتے ہیں. یعنی کمپیوٹرائزڈ جب ٹیسٹ ہے تو اس کا تو ایک ہی ادھر آپ سبمٹ کریں اور ساتھ ہی اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے. ایک آدھے گھنٹے بعد رزلٹ آ رہا ہے، ایک 2 دن بعد آ رہا ہے، ایک 9 اکتوبر کو آ رہا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے اپنی سبمیشن دیں کہ یہ جو انہوں نے کہا اس کے اوپر میرا بہت کنسرن ہے، یہ جو ٹیسٹ کے رزلٹس چینج ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر مجھے آپ جو ہے وہ جواب جو ہے وہ جمع کروائیں گے. اس کے حوالے سے بات ہوئی. پھر ایڈوکیٹ جی ایم چودھری صاحب نے مختلف ریگولیشنز کا حوالہ دے کے، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہائی کورٹ میں آپ ایکٹ اور قانون کے مطابق بات کریں گے، آپ وہاں پہ فیکچول گراؤنڈ بنا کر بات نہیں کر سکتے. اگر آپ نے فیکٹس کو بھی لانا ہے تو اس کو کسی نہ کسی قانون کے تحت لے کے آنا، کسی نہ کسی ریگولیشن کے تحت لے کے آنا. تو انہوں نے مختلف ریگولیشنز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیفیکلٹی لیول پہ بات کی. یعنی ایک بچہ جو اس کو آسان ٹیسٹ آ رہا ہے، ایک کو مشکل آ رہا ہے، تو یہ کیسے اسیسمنٹ ہو سکے گی. اب اس کے اگر ایف ایس سی میں دونوں کے ایک جیسے مارکس ہیں لیکن ایم ڈی کیٹ میں اوپر نیچے مارکس ہو گئے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو ڈیفیکلٹی لیول ڈیفرنٹ ملا، دوسرے بچے کو ڈیفیکلٹی لیول ڈیفرنٹ ملا، جس کی وجہ سے ان کے مارکس اوپر نیچے ہوئے. پھر انہوں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی ہے کئی دفعہ اس کے اندر، اس عدالت کے اندر جج صاحب کے سامنے جو گریس مارکس دیے گئے اور یہ جو ایک طرح کی اور یہ بغیر اسیسمنٹ کے انہوں نے جناب یہ دے دی، اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں تھا. اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ مجھے پی ایم سی کے وکیل کو کہ مجھے اس حوالے سے سبمیشن دیں کہ کیا یہ کیسے گریس مارکس دیے گئے اور کس طریقے سے آپ نے کسی بچے کو 5، کسی کو 10، کسی کو 15، کسی کو 20، کسی کو 35 اور کسی کو 45، یعنی 45 نمبر بھی بعض بچوں کو ملے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو وہ آ کے ہمیں ملے بھی ہیں کہ جی ہمیں اتنے مارکس ملیں، بلکہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے جی کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی ایفرٹ کی وجہ سے ملے. بہرحال اس کے اوپر بھی وہاں پر بات ہوئی، ڈیفیکلٹی لیول کے اوپر بات ہوئی کہ ہر بچے کو ڈیفیکلٹی لیول ایک جیسا نہیں ملا، اور انٹری ٹیسٹ کے اندر ڈیفیکلٹی لیول ایک جیسا پرووائڈ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ بہتر اسیسمنٹ کر سکیں بچوں کی. چونکہ انٹری ٹیسٹ ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کو کوئی دے دیں، دوسرے بچے کو کوئی دے دیں. یعنی ایک ہی وقت میں جو بچے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ڈیفرنٹ کویسچنز آ رہے تھے. تو ان کے پاس کون سی ایسی صلاحیت تھی جو انہوں نے وہ ٹیسٹ چیک کیے اور بچوں کو جناب انہوں نے جو گریس مارکس دیے 5، 10، 15، 20 سے لے کر 45 تک، اس کا کیا کرائٹیریا تھا. اس کے اوپر بات ہوئی جس کے اوپر انہوں نے جواب بھی طلب کیا پی ایم سی کے وکیل سے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، وہ تھی یونیفارمٹی آف کویسچنز، کہ جب انٹری ٹیسٹ ہے اس کو بھی انہوں نے مختلف ریگولیشنز کے ساتھ جوڑ کے اور انٹرنیشنلی جو انٹری کے لیے ایگزامز کنڈکٹ ہوتے ہیں انہوں نے مختلف ایگزامز کی انہیں کورٹ کو ایگزامپلز دیں، ریٹن میں کورٹ کو سبمٹ بھی کروائیں کہ ان انٹری ٹیسٹ کے اندر یونیفارمٹی آف کویسچنز ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی بچے کو کویسچن ہو رہا ہے، کسی بچے کو کویسچن ہو رہا ہے. اس سے آپ بچوں کو ایک پیمانے پہ پرکھ نہیں سکتے. یعنی جس کو آسان ٹیسٹ آ جائے گا وہ بہتر سکور کر جائے گا اور جس کو آسان ٹیسٹ نہیں آئے گا وہ بہتر سکور نہیں کر سکے گا. اب جس بچے کو وہ جو AAMC امریکن ایسوسیشن آف میڈیکل کالجز میں سے اس سلیبس میں سے زیادہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس بچے کے تو پھر کم مارکس آئیں گے، ٹھیک ہے. اور بعض بچوں کو ایسے بھی آئے ہیں کہ ان کو کتنے کویسچن جو ہیں وہ ریپیٹ ہو گئے ہیں MCQs. تو اب جن کو ریپیٹ ہو گئے ہیں مطلب ایک وہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو 25 جو ہیں MCQs ریپیٹ ہوئے. تو اب جب ایک ہی بچے کو 25 MCQs ریپیٹ ہو کے آ جائیں گے تو اس کا تو وہ ایک ہی کویسچن ہے تو اس کے اوپر اسے جو ہیں وہ
مارکس ملیں گے. تو اس کے اوپر یہ ساری بات ہوئی. تو چونکہ ابھی تک 2 وکلا کے ہماری طرف سے دلائل مکمل ہوئے ہیں, 3 کے باقی تھے. تو پھر جج صاحب نے بھی یہ کہا جی کہ چونکہ ہمارے وکیل نے کہا جی چونکہ ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ پلیز اگلے ویک میں نہ لے کے جائیں, اسی ویک کی ڈیٹ ڈال دیں. تو پھر آج چونکہ تھرسڈے تھا تو آنریبل جج صاحب نے کل فرائیڈے کی ڈیٹ ڈالی ہے, اور کل ہوپ فلی انشاءاللہ جو ہمارے وکلا, چونکہ میکسیمم چیزیں پہلے 2 وکلا کور کر چکے ہیں پوائنٹس کو. اب یہ جو 2 ہمارے وکیل ہیں, 3 وکیل جو باقی رہ گئے ہیں ایڈوکیٹ صاحبان, وہ انشاءاللہ کل اپنے دلائل کو مکمل کر لیں گے. اور پیٹیشنرز کی سائٹ سے انشاءاللہ تعالی ہم پوری امید ہیں کہ کل ہمارے دلائل مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. چونکہ کل فرائیڈے ہے اور فرائیڈے کو ڈی بی نہیں ہوتی, یعنی ڈویژن بینچ نہیں ہوتا. 11:30 کے بعد بریک کے بعد جج صاحب ڈی بی کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈویژن بینچ کے اندر جو 2 ججز جو سنتے ہوتے ہیں. تو کل فرائیڈے کو شاید وہ نہیں ہے, تو کل زیادہ ٹائم مل جائے گا. تو ہمارے وکلا جو ہیں وہ کل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے. اور ویسے بھی اس عدالت نے ہم دیکھا کہ باقی کیس جب کال ہوتا ہے باہر آ کے وہ کال کرتے ہیں تو 5 منٹ میں اگلے کیس کی کال آ جاتی ہے. لیکن ان ساری ہیئرنگز میں یہ تقریباً 5ویں یا 6ٹھی ہیئرنگ میں نے اٹینڈ کی ہے جا کے. اس میں تقریباً ہر ہیئرنگ 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کی ہیئرنگ ہوئی ہے, اور آنریبل جج صاحب نے بڑے تحمل سے تمام پوائنٹس کو سنا اور نوٹ کیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پٹیشنر سائڈ سے کل جو ہیں فرائیڈے کو آرگومنٹس مکمل ہو جائیں گے. پھر ریبٹل میں اگر پی ایم سی کے وکیل نے کچھ کہنا ہوگا تو اگلی ایک ملے گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مڈ آف نیکسٹ ویک تک انشاءاللہ جو ڈیسیجن ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ ڈیسیجن آ جائے گا. تو ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ, اور اسی ہوپ کے ساتھ, امید اور یقین کے ساتھ ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے, اور اس ناانصافی کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے. ہم ان لوگوں میں اپنا شمار نہیں کروانا چاہتے جو جد و جہد کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے اس جد و جہد کو کرنا بھی ہے, اور حتمی جو ہے نتیجہ لینے تک, اور وہ حتمی ججمنٹ سپریم کورٹ کی ہونی ہے. یعنی آخری فیصلہ جو ہے ہم نے سننا ہے وہ سپریم کورٹ کا سننا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں, ہمارے اگینسٹ میں آئیں, تو ہم نے آگے جانا ہے, اور سپریم کورٹ تک انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کیس کو لے کے جانا ہے. جو 2017 کے اندر ریکنڈکٹ ہوا تھا وہ 47 دن کے بعد, ٹیسٹ کیس 47 دن کے بعد ہوا تھا. تو یہ 1 اکتوبر سے آج ابھی تو 47 دن نہیں ہوئے, 1 اکتوبر کو یہ ختم ہوئے تھے, اور اس کے بعد آج 4 نومبر تھا, یعنی 34 دن ہوئے ہیں ابھی. تو اگر 2017 میں 47 دن کے بعد ریکنڈکٹ ہو سکتا ہے تو اب بھی ریکنڈکٹ ہو سکتا ہے, چونکہ فالٹس ہیں, چونکہ ناانصافی ہوئی ہے, چونکہ ٹیپس کمپنی کے سافٹ ویئر غلطیوں سے بھرا ہوا تھا. تو یہ ایک گراؤنڈ, مضبوط گراؤنڈ کے اوپر ہم کیس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اور ہم ہوپ فل ہیں, اور ہم جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں. اور وہ جد و جہد سڑکوں پر دھرنے کی صورت میں پرامن جد و جہد ہو, ہم نے وہ بھی کی. 22 دن کی طویل جد و جہد کی. ان تمام سٹوڈنٹس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے جد و جہد کی. اب عدالتی جد و جہد بھی ہے. دیکھیں یہاں پہ ویسے تو ہائی کورٹس میں 2 ماہ ایک کیس کی باری نہیں آتی, لیکن اس کیس کے اندر جج صاحب ایک ویک میں 2 مرتبہ اس کو سن رہے ہیں, اور یہ آج 3ری مرتبہ اس مہینے میں, اس ویک میں 3ری مرتبہ وہ اس کو سنیں گے. تو وہ بھی اس کا جلد جو ہے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم جد و جہد پر یقین رکھیں, آپ بھی, ہم بھی, وہ تمام لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمیں جد و جہد پہ یقین رکھنا چاہیے, امید رکھنی چاہیے, اور اس کے بعد ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ جو